السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، آپ سے ایک سوال تھا۔ کوئی لوگ بولتے ہیں کہ ٹوپی پہننا سنت ہے، اور کچھ بولتے ہیں کوئی بولتے ہیں ٹوپی پہننا اگر بغیر ٹوپی کے بھی ٹوپی نہیں بھی پہنے تو سنت ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بغیر ٹوپی کے بھی رہنا۔ تو اس کا تھوڑا جواب دیجیے۔ السلام علیکم۔ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ٹوپی کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹوپی پہننا سنت ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ٹوپی نہ پہننا یہ سنت ہے۔ تو اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے، ٹوپی پہننا سنت ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے، سنت کی دو قسمیں علماء نے کی ہیں عادت اور عبادت کے لحاظ سے، ایک سنت عادت، ایک سنت عبادت۔ سنت عادت کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں اس زمانے کا جو کلچر تھا، اس زمانے کی جو تہذیب تھی، اس زمانے میں جو رواج تھا، اس اعتبار سے کوئی کام کرنا جو شریعت کے منافی نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں سنت عادت۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں اور اس علاقے میں پیدا ہوئے، تو اس علاقے میں جیسا چل رہا تھا ماحول، تو اس ماحول کے اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں کی، ان کو سنت عادت کہتے ہیں۔ یعنی وہ دین کا حصہ نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے، لیکن وہ عادتاً کیا ہے، لیکن وہ عبادتاً نہیں کیا ہے۔ یہ ایک ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ لے سکتے ہیں کہ اس دور میں گدھے کی سواری کرنا، تو اس دور کا یہ رواج تھا، گدھے کی سواری ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گدھے کی سواری کیا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آج بہت کم ایسا ہوتا ہے، اور بہت سارے علاقوں میں تو اس کا کوئی نام و نشانی نہیں ہے۔ تو یہ زمانے کا فرق ہے۔ تو یہ چیز کی گدھے کی سواری کرنا، اس کو آپ سنت عادت کہہ سکتے ہیں، سنت عبادت نہیں۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس دور میں جو کچھ ہوا، اس دور کے جو تقاضے تھے، اس دور میں جو چل رہا تھا، اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے وہ سنت عادت ہے۔ اور سنت عبادت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی اعتبار سے دین کو بتاتے ہوئے اور تشریعی اعتبار سے کوئی کام کیا ہے یا کچھ کہا ہے یا کسی کام کا اقرار کیا ہے، تو وہ چیز سنت عبادت ہے۔ یعنی قیامت تک کے لیے وہ چیز حجت اور دلیل ہے، اور اس کی اتباع ہم کو کرنی چاہیے، وہ چیز قیامت تک کے لیے ہے۔ تو یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، سنت عادت کا اور سنت عبادت۔ تو جو چیزیں سنت عبادت میں آتی ہیں تو یقیناً وہ سنت ہے، اور ہر زمانے کے لیے سنت ہے، قیامت تک کے لیے سنت ہے، اور وہ مسلمانوں سے مطلوب ہے، اس پر ثواب ہے۔ لیکن یہ جو سنت عادت ہے، یہ چیز مطلوب نہیں ہے مسلمانوں سے۔ یہ اس زمانے کے لحاظ سے، یہ ہر زمانے کے لحاظ سے نہیں ہے، اس زمانے کے لحاظ سے، اس زمانے میں جو کچھ چل رہا تھا آپ نے کیا، یا اس علاقے میں جو کچھ چل رہا تھا اس اعتبار سے آپ نے کیا، وہ سنت عادت ہے، وہ سنت عبادت نہیں۔ تو یہ سر کو ڈھکنا، یہ چیز بھی اس زمانے کے لحاظ سے ہے، یعنی سر پہ ٹوپی یا جو کچھ لگانا اس زمانے کے لحاظ سے ہے۔ لیکن یہ چیز باقاعدہ دین کا حصہ ہو کہ آدمی اگر سر نہیں ڈھکے گا تو اس کو گناہ ملے گا، سر ڈھکنا اس کے لیے ضروری ہے، چاہے نماز میں چاہے عام حالات میں، تو بھائی اس چیز کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، نہ تو قرآن میں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں کبھی یہ کہا ہے کہ ایک آدمی کا سر ہمیشہ ڈھکا ہونا چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں کہا، اس کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں دی ہے۔ تو سر ڈھکنے یا کھولنے کے تعلق سے دینی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رہنمائی نہیں کی ہے، لیکن اس زمانے میں جیسا چل رہا تھا، رواج تھا، اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، اور وہ دین کے شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے، وہ سنت عادت ہے۔ تو اس چیز کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس کو کوئی ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گنہگار ہے، وہ دین کو چھوڑ رہا ہے، وہ سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، یہ سب اس کو نہیں کہہ سکتے۔ البتہ اگر ان میں سے کسی چیز کو کوئی اپناتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا پہننے کا یا کچھ بھی، جو اگرچہ سنت عادت ہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان چیزوں کو بھی اپناتا ہے، تو بہرحال ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے، اس کو ملامت نہیں کہیں گے، وہ سنت عادت ہے، مطلوب تو نہیں تھا، لیکن آدمی کمال محبت میں اس کو بھی اپنا رہا ہے، تو ہم اس کو غلط نہیں کہتے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ اپنائے، لیکن وہ دوسروں کے لیے اس چیز کو لازم نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ٹوپی کا مسئلہ ہے، یہ سنت عبادت نہیں، سنت عادت ہے۔ فرق اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں اس کا حکم نہیں دیا کہ تمہیں سر ڈھکنا چاہیے، تو اس چیز کو شریعت سے نہیں جوڑا ہے۔ اس زمانے کا یہ رواج تھا، لیکن اس رواج کو اللہ کے نبی نے دین سے نہیں جوڑا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں تھیں اس زمانے میں جو رواجن چلی آ رہی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین سے جوڑ دیا۔ مثال کے طور پر داڑھی رکھنا، اس زمانے میں سب کا یہ طریقہ ہوتا تھا، داڑھی رکھتے تھے، جو اللہ کے دشمن ہوتے تھے وہ بھی داڑھی رکھتے تھے، جو کافر مشرک ہوتے تھے وہ بھی داڑھی رکھتے تھے۔ تو یہ اس زمانے کا کلچر تھا، وہاں کی تہذیب تھی، عربوں کا یہ طریقہ تھا، وہ داڑھی رکھتے تھے۔ لیکن اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں شامل کر دیا ہے۔
क्या वाफुल्लहा, दाढ़ी को माफ़ कर दो, दाढ़ी तुम नहीं काट सकती। तो चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को शामिल कर दिया दीन में, इसलिए अब ये क़यामत तक के लिए लाजिम हो गया मुसलमानों पे, उनको दाढ़ी रखना है। वो किसी भी इलाके के हों, किसी भी जगह का हों, कैसा भी माहौल हो, किसी भी कल्चर में रह रहे हों, उसकी कोई परवाह नहीं करना। ये उनके दीन का पार्ट हो चुका है, इसलिए उनको दाढ़ी रखना है, क्योंकि ये उनके दीन का हिस्सा बन चुका है। तो ये फ़र्क हमारे सामने होना चाहिए सुन्नत आदत का, सुन्नत इबादत का। जो चीज़ सुन्नत इबादत है उसको करना है, जो नहीं करेगा अगर वो वाजिबात में से है तो उसको गुनाह मिलेगा और उसकी दावत देना चाहिए। लेकिन जो सुन्नत आदत है उसको अगर कोई तर्क करता है तो आप उसकी मलामत नहीं कर सकते, आप उसको तारीक सुन्नत नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते उस सुन्नत की खिलाफ वर्जी कर रहा है। और अगर कोई उस पर अमल करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी तरीके को दोहराता है, गरचे वो सुन्नत आदत ही से मुतल्लिक हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, तो हम उस पर नकीर भी नहीं करेंगे, चलो उसका मामला है, करने दो उसको। तो ये मसला है टोपी का भी कि ये सुन्नत आदत में से, सुन्नत इबादत में नहीं है। इसलिए इसको तर्क करने पर ये कि वो गुनहगार है, सुन्नत की खिलाफवर्जी करने वाला, ये हम नहीं कह सकते। अलबत्ता कुछ उलमा का ख्याल है, बहुत सारे उलमा का ख्याल है कि हमारे जो असलाफ़ हैं उनका ये एक शिआर रहा है कि वो सर ढका करते थे, इसलिए ये शिआर रहा है, तो इसलिए बेहतर है कि आदमी सर ढका रहे। ये उनकी मतलब दीन के लिहाज से नहीं कि वो सर ढका करते थे, लोगों के सामने जाते थे सर ढक के जाते थे, इसलिए उनका ये शिआर है, उनकी ये परंपरा है, उनका ये तरीका है। तो इस तरीके को बाकी रखना चाहिए, उलमा को उलमा ही के साथ रहना चाहिए, उसी तरह से रहना चाहिए लोगों के साथ। लेकिन ये चीज़ को दीन में शामिल करना ये ठीक नहीं है, ये दीन का हिस्सा नहीं है। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें। i+ TV को जरूर डोनेट करें।